اللہ اکبر، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ آج دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا، بیٹی پڑھا کر بھی بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک محفل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں، آقا کا سوال ہے، یہ بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ محفل کے شرکا نے جواب تو دیا لیکن مراد رسول کے مطابق جواب نہ ملا۔ اللہ اکبر۔ باب مدینۃ العلم سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گھر تشریف لے گئے، اور گھر جانے کے بعد آپ نے حضرت سیدہ کائنات سے فرمایا، آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ لیکن مراد رسول کے مطابق جواب دینے والوں نے جواب نہیں دیا، تو سیدہ کائنات کہتی ہے عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھیں۔ توجہ فرمائیں، حضور نے کیا تربیت کی تھی، کیا علم عطا کیا تھا، کیا بصیرت عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ مخدومہ کائنات فرماتی ہیں، اللہ اکبر، ارشاد فرماتی ہیں عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھے، یہ چیز عورت کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اتنا سننا تھا، مولا کائنات نے جا کر کے یہ جواب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کس نے دیا یہ جواب؟ جواب کے تیور، جواب کا انداز سن کر عالم ما کانا وما یکون نے پوچھا علی یہ جواب کس نے دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ جواب آپ کی شہزادی فاطمہ نے دیا۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کی علمی بصیرت ہے، اور پھر حسنین کریمین کی تربیت آپ کی علمی بصیرت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں تابعین کے دور میں اللہ اکبر خواتین کا علمی ذوق کیا ہے، یعنی وہ علمی معاملہ پھر ختم نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا مالک ابن انس امام دار الحجرہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر امام ہے۔ آپ کی شہزادی نے موطا امام مالک کو پورا زبانی یاد کر لیا تھا، اور امام مالک جب مدینہ منورہ میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے تو آپ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے آپ کی شہزادی خاموشی کے ساتھ سنا کرتی تھی، اور سننے کے بعد اس کو یاد کر لیتی تھی۔ آپ اندازہ کریں آج خواتین کو تو گانے تو یاد ہوں گے، خواتین کو غزلیں تو یاد ہوگی، لیکن کیا احادیث رسول بھی یاد ہے؟ سوچو تو صحیح، وہ بھی تو عورتیں تھی جنہوں نے پوری پوری کتابیں یاد کی تھی، احادیث کی پوری پوری کتابیں جن کو ازبر تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ امام مالک کی اس شہزادی کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ موطا امام مالک ان کے والد کی لکھی ہوئی کتاب انہوں نے پوری زبانی یاد کر لی تھی، کہ اس مقام پر فائز تھی جب امام مالک کی محفل سجا کرتی تو اس وقت جب لوگ حدیث سنایا کرتے، حدیث پڑھتے، تو حضرت سیدنا امام مالک کی وہ شہزادی اللہ اکبر وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی، اور جب لوگ غلط پڑھتے حدیث پڑھنے میں ان کو مغالطہ ہوتا تو آپ لکڑی کو زمین پہ مارتی اور امام مالک کی توجہ کو اس کی طرف مبذول کراتی اور ان کی اصلاح کیا کرتی تھی۔ اندازہ فرمائیں ان حدیث پڑھنے والوں مردوں کی اصلاح اگر کوئی کرتا نظر آ رہا ہے تو امام مالک کی شہزادی کرتی نظر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کا علمی معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا، سعید ابن مسیب مولائے کائنات کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اور واقع کربلا کے موقع پر ان کے حوالے سے جو روایت ہے وہ بھی آپ نے سنی ہوگی کہ سعید ابن مسیب جو ہے جس وقت یزید نے شرارت کی اور 3 دن تک کے مدینہ منورہ کو تاراج کیا تو حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتا تھا، اور اس کے بعد میں دیکھتا تھا 3 دن تک کے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، لیکن میں یہ دیکھتا تھا جب مسجد نبوی میں گھوڑے بن گئے، جب مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی اور میں دیوانہ بن کے پھرتا، انہوں نے مجھے پکڑا مارا، دیوانہ
سمجھ کر کے چھوڑ دیا، لیکن میں نے کیا دیکھا، جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو قبر رسول سے اذان کی بھی آواز سنی گئی، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو قبر رسول سے میں نے نماز کی آواز بھی سنی۔ میرے امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے وہی سعید ابن مسیب، اتنے بڑے تابعی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے محدث تھے۔ آپ کی کتابیں آپ کی بیٹی نے، جس کا نام درہ بتایا جاتا ہے، انہوں نے آپ کی ساری کتابوں کو یاد کر لیا۔ سعید ابن مسیب کی بیٹی نے اپنے والد سے علم حاصل کیا، اور حاصل کر کے وہ سارے علوم ازبر کر لیے، زبانی یاد کر لیے۔ عبد الملک ابن مروان نے اپنے بیٹے کا رشتہ سعید ابن مسیب سے، ان کی بیٹی جو عالمہ فاضلہ مفتیہ تھی، ان کے حوالے سے طلب کیا تو آپ نے نہیں دیا، اور اپنے ایک شاگرد سے ان کا نکاح کر دیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے، توجہ کریں، جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو پیچھے کیا جاتا ہے، عورتوں کو علم میں آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا، عورتوں کو ترقی نہیں کرنے دی جاتی، اے خاتون جنت کی کنیزوں، مدینہ منورہ کی زمین نے یہ منظر بھی دیکھا، چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جس وقت سعید ابن مسیب کی بیٹی کا نکاح ان کی عظیم جلیل القدر شاگرد سے ہوا، تو دوسری صبح کو وہ آپ کے داماد، جو شاگرد بھی تھے داماد، صبح کو اٹھ کر کے جانے لگے تو سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی نے اپنے شوہر سے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میرے استاد حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ کی محفل میں جا رہا ہوں تاکہ علم حاصل کروں۔ تو اس خاتون نے فرمایا یہیں بیٹھو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جو علم تمہیں سعید ابن مسیب کے پاس ملے گا وہ سارے علوم میں تمہیں سکھا دوں گی۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہے، دیکھو ان لوگوں کے پاس کتنا علم تھا، آج تو سب کچھ توجہ بیوٹی پارلر کی طرف ہے، آج تو ساری توجہ زیورات کی طرف ہے، آج تو ساری توجہ پارکوں کی طرف ہے، آج تو ساری توجہ گھومنے پھرنے کی طرف ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ اکبر، میری بہنوں اندازہ تو کرو، غور تو کرو، کس راستے پر جا رہی ہو۔ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، علم کا راستہ نجات کا راستہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے، العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے۔ مجھے بتاؤ، جب ماں کو ہی کلمہ پڑھنا نہیں آئے گا تو وہ اپنے بچوں کو کلمہ کیسے پڑھائے گی، اپنے بچوں کو کلمہ کیسے سکھائے گی؟ جب ماں کو ہی وضو کا طریقہ نہیں آئے گا اپنے بچوں کو وضو کرنا کیسے سکھائے گی؟ جب ماں کو نماز پڑھنا نہیں آئے گا اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ کیسے سکھائے گی؟ ماں کو ہی پتہ نہیں ہوگا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اولیاء اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اہل البیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قبر، حشر، جنت، دوزخ کے بارے میں اسلامی عقائد و نظریات کیا ہیں؟ جب ماں کو ہی پتہ نہیں ہوگے تو بچوں کو کیسے پتہ ہوں گے؟ کسی نے بہت بڑی بات کہی تھی، کہنے والے نے کہا تھا آج بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی ترمیم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس نے کہا، اس کو ترمیم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح۔ اگر آج بھی ماں کی گود مریم کی طرح ہو جائے تو بیٹا حضرت عیسیٰ کا کردار لے کر پیدا ہو، آج بھی ماں کی گود سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرح ہو جائے، ان کی خیرات حاصل کر لے تو بچہ جو ہے حسنین کریمین کا کردار لے کر کے پیدا ہو۔ ذرا غور تو کرو میری بہنوں، جتنا وقت خواتین سیریل میں لگاتی ہے، جتنا وقت عورتیں فلموں میں لگاتی ہے، جتنا وقت عورتیں غیبت میں لگاتی ہے، جتنا وقت
تو عورتیں، بلکہ اب تو الیاذ باللہ یہاں موجود خواتین تو ایسی نہیں ہے، لیکن دائیں بائیں سے سننے میں آتا ہے کہ شادی شدہ عورتیں بھی ناجائز تعلقات کی طرف بعض جگہ بڑھ رہی ہیں۔ خواتین میں بعض لڑکیاں اللہ اکبر اجنبی مردوں سے تعلقات قائم کر رہی ہیں، حسن کا ناجائز اور حرام استعمال ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نادان عورتوں، ان دنیا کے جرائم کے دلدل سے نکل کر علم کی طرف سفر کرو۔ اللہ اکبر۔ آج کل عورتیں یہ بھی سوچتی ہے، ارے مولانا یہ جو کام آپ لوگ سونپتے ہیں یہ تو سب ننگے بھوکے لوگوں کا کام ہے، مجبور لوگوں کا کام ہے، غریب مفلس لوگوں کا کام ہے۔ میری بہنوں، یہ تمہارے خیالات کی دقیانوسیت ہے، یہ تمہاری فرسودہ فکر ہے، یہ تمہاری گندی سوچ ہے۔ کس نے کہا کہ یہ سب کام معاذ اللہ ننگے بھوکے لوگوں نے کیا؟ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، اگر کسی ننگے بھوکے سے یہ کام ہوا بھی ہے تو خدا نے نہ اسے پھر ننگا رہنے دیا نہ بھوکا رہنے دیا۔ علم کا یہ فیضان ہے جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دیا، اجنبیوں میں جس نے عزت عطا کی، وقار عطا کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کنیزوں، اور رہی بات مالداروں کی تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اگر آپ کو اپنے مال اور دولت پر ناز ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دولت مند عورتوں نے بھی اتنا علمی کام کیا ہے، اتنا علمی کام کیا کہ آپ کو حیرت ہوگی۔ آپ کو پتا ہے عباسی بادشاہ مشہور ہے جسے دنیا ہارون رشید کے نام سے جانتی، اس کی بیوی زبیدہ بنت جعفر یہ نہر زبیدہ کے حوالے سے پہچانی گئی، سرائے بنانے کے حوالے سے پہچانی گئی، لیکن زبیدہ کو علم سے اتنی دلچسپی تھی، وہ ایسی علم دوست خاتون تھی کہ جہاں سرائے بنائے، نہر زبیدہ بنائی، بہت ساری چیزیں کی، وہیں پر انہوں نے کئی علمی دانشگاہیں بھی قائم کی، کئی مدارس قائم کیے، اور اس عورت کو جس کا نام زبیدہ خاتون ہے، جس نے حضرت بہلول دانا سے جنت تک جیتے جی ایک ولی کی زبان سے جنت کی بشارت حاصل کی، اس خاتون کا علمی ذوق یہ تھا، ذوق قرآن یہ تھا کہ اس نے 100 قاری باندیاں اور کنیزیں خرید رکھی تھی، 100 قاری قرآن قاریہ، 100 قاریہ عالمہ کنیزیں خرید رکھی تھی، اور ان کو اس نے فری کر دیا تھا تلاوت قرآن کے لیے اور علم کی خدمت کے لیے۔ یہ مالدار خواتین کا کارنامہ۔ اور رہی یہ بات کہ پھر آپ دیکھیں گل بدن خاتون، اسی ہندوستان کی سرزمین کی گل بدن خاتون، گل بدن خاتون ظہیر الدین بابر کی بیٹی ہے۔ آپ دیکھیں یہ گل بدن خاتون وہ ہے جس نے ہندوستان کی تاریخ پر اللہ اکبر ہندوستان کو ایک مستند تاریخ عطا کی۔ اللہ اکبر، وہ اس کا تعلق پڑھنے سے ہے، اور آپ جب اس کو پڑھیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ اکبر اس خاتون کے پاس علم کتنا تھا۔ اللہ اللہ، علم تاریخ بھی اس کے پاس، علم حدیث بھی اس کے پاس، علم الاسرار بھی اس کے پاس۔ اس کے بعد آپ دیکھیں شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم کی زندگی کو آپ دیکھیں، جہاں آرا بیگم کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر، اب میں عرب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے پیارے ملک بھارت ہندوستان کی بات سنیں، جہاں آرا بیگم اللہ اکبر، آپ کو اگر اپنی دولت پر ناز ہے تو کسی کا باپ زیادہ سے زیادہ دکان کا مالک ہے، کسی کا باپ فیکٹریوں کا مالک ہے، کسی کا باپ کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے۔ جہاں آرا بیگم کا باپ تو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا، شاہ جہاں کی بیٹی تھی، اللہ اکبر، اورنگزیب کی بہن تھی۔ جہاں آرا بیگم، علم کتنا تھا، یہ حافظہ تھی، قرآن کی حافظہ۔ شاہ جہاں نے اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنایا تھا، قرآن کی حافظہ تھی، عالمہ تھی، علم حدیث پر اللہ نے ملکہ عطا کیا تھا۔ اور اللہ اکبر، علم تصوف سے اتنا شغف تھا کہ تصوف پر جہاں آرا بیگم نے کئی کتابیں لکھی، اور اللہ اکبر ان ساری کتابوں میں 2 کتابیں اب بھی دنیا کے اندر موجود اور مشہور ہے۔ ایک تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر مونس الارواح نام کی کتاب
کتاب جو شہزادی جہاں آرا بیگم نے لکھ کر کے قوم کو تحفہ عطا کیا، اس کے بعد مونس الارواح کے بعد جتنی کتابیں غریب نواز پر لکھی گئی، بڑے بڑے علماء صلحاء دانشوروں نے جہاں آرا بیگم کا حوالہ دیا، اس سے پتا چلا علم کی خدمت صرف غریب لوگ نہیں کرتے تھے، مفلس لوگ نہیں کرتے تھے، اور یہ جو دقیانوسی لوگوں کا خیال ہے کہ معاذ اللہ ننگے بھوکے لوگ علمی اور دینی خدمات کرتے تھے، یہ جھوٹ ہے۔ قوم کے غریبوں نے بھی علم کی خدمات انجام دی ہے، اور مالداروں نے بھی۔ اندازہ فرمائے ملا بدخشی کی زندگی پر جو سوانح ملتی ہے وہ جہاں آرا بیگم کی لکھی ہوئی ہے، اس کی علمی خدمات یہ ہے۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلا ہمارے جو گزشتہ دور تھا اس کے غریب لوگ بھی علم کی خدمت کرتے تھے، مالدار لوگ بھی علم کی خدمت کرتے تھے، دولت مند لوگ بھی اور دولت مند خواتین بھی۔ یہ جو آپ کے دل و دماغ میں گھومتا ہے کہ دولت دولت آئے تو چلو عیش کر لو، عیاشیاں کر لو، پارک کو گھوم لو، موج مستی مزے کر لو، یاد رکھیں ہم یہ نہیں کہتے اچھا نہ کھاؤ، اچھا نہ پہنو۔ شریعت نے جتنی جو ہے وہ گنجائش رکھی ہے، اچھا کھاؤ بھی، اچھا پہنو بھی، حدود شرع میں رہ کر جو ہے وہ زندگی کے مزے بھی لو، حدود شرع میں رہ کر انجوائے بھی کرو، لیکن گناہ مت کرو، حرام کام مت کرو، اس لیے کہ یہ جرائم، یہ حسن کی نمائش، یہ ولیموں میں بے پردگی، یہ بے نمازی پن، یہ ہلڑ بازیاں، یہ مردوں کے ساتھ نظریں لڑانا، اجنبی مردوں سے خلط ملط، یہ سب علم نہ ہونے کی نحوست ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، علم کی طرف آؤ۔ سنی دعوت اسلامی مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی راہ علم کا مسافر بنانا چاہتی ہے۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ ماضی میں جیسے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی علم کی دلدالہ تھی، علم کی نمائندہ تھی، علم کی طرف پیش رفت کرنے والی تھی، اسی طرح اب بھی وہ دور آئے کہ میری قوم کی بیٹیوں کے اندر زیور کی دلچسپی کی بجائے کتاب سے دلچسپی ہو جائے، اور غزلوں سے دلچسپی کی بجائے علمی فقہی مسائل سے دلچسپی ہو جائے، موبائل پر گیم کی سے دلچسپی کی بجائے علم حدیث سے دلچسپی ہو جائے۔